وجہ سے فضل الرحمان کے پاس نہ کوئی خان صاحب کی کرپشن ہے نہ کوئی اور چیزیں، تو اس طرح کا گھٹیا بیانیہ بنا کے بازار میں بس فضل الرحمان بیچنے کی کوشش کریں۔ اصل میں وہ پرانے آدمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی وہی بے نظیر والا دور ہے جب وہ خاتون کی حکمرانی جائز نہیں تھی، جب ہیلی کاپٹر سے نازیبہ تصویریں پھینکی جاتی تھیں، تو ابھی بھی وہ اس طرح کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کے یہ جو فضل الرحمان ہے انتہائی جس کو کہتے ہیں گرے ہوئے شخص ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام میم، نیشنل پریس کلب کے باہر کھڑے ہیں خواتین، یہاں پر ساری اکٹھی ہیں اعظم سوادی کے متعلق، مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق جی جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی خواتین کے بارے میں، اس پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو مولانا ہمارے ہاں نہایت قابل احترام عالم ہے، اس لیے انہیں مولانا تو بالکل بھی نہ کہے نا، یہ تو پھر مولانا کی تذلیل ہوئی۔ یہ جو فضل الرحمان ہے انتہائی جس کو کہتے ہیں گرے ہوئے شخص ہیں۔ اصل میں عمران خان نے ان خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، ان کی سیاست بالکل دفن ہو چکی ہے۔ عمران خان کی بلندیاں مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے، اس وجہ سے فضل الرحمان کے پاس نہ کوئی خان صاحب کی کرپشن ہے نہ کوئی اور چیزیں، تو اس طرح کا گھٹیا بیانیہ بنا کے بازار میں بس فضل الرحمان بیچنے کی کوشش کریں۔ اصل میں وہ پرانے آدمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی وہی بے نظیر والا دور ہے جب وہ خاتون کی حکمرانی جائز نہیں تھی، جب ہیلی کاپٹر سے نازیبہ تصویریں پھینکی جاتی تھیں، تو ابھی بھی وہ اس طرح کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کے سامنے جو بیچارے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو ان لوگوں میں اس طرح کا بیانیہ بنا کے گمراہ کر رہے ہیں یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں۔ تو وہ اسپیشلی خواتین کو ہی کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ پھر ٹارگٹ کریں عمران خان کو کریں اور بھی دیگر ان کے سپورٹر یا ان کے رہنماؤں کے کریں، خواتین ہی کیوں؟ کیونکہ ان کے جلسے میں تو کوئی خواتین آتی ہیں، اور دوسرا مولانا اتنی پرانی جس کو کہتے ہیں پرانے زمانے کی سوچ پالے، اور ان کی انتہائی قابل مذمت ان کی سوچ ہے۔ انہوں نے نہ صرف قوم کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی تذلیل کی ہے، بلکہ ان پہ اوپر نہایت گھنونا قسم کا بہتان لگایا ہے جس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے تو وہ بھی کام میں پڑا۔ اچھا، جس طرح سے ثنا بچا کا میں یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ 18+ جو بھی آج کل بچہ جس کا شناختی کارڈ بن رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر بن رہا ہے، اور اسے سیاست کی الف بے نہیں پتہ، سیاسی شعور نہیں ہے ان میں۔ تو آپ بھی ینگ ہیں، تو کیا ایسا ہی ہے اگر آپ ان کو ریپلائی کرنا چاہیں؟ ثنا بچا صاحبہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہاں جتنی ماشاءاللہ بچوں کو سیاسی شعور ہے اور کسی کو بھی اتنا سیاسی شعور نہیں ہوگا۔ اور یہ بچے ہیں جو گھروں میں جا کے عمران خان کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ بچے ہوتے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس پڑھ کے ماں باپ کو جو سارا دن بتا رہے ہوتے ہیں اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا جس کی وجہ سے خان صاحب اور یہ بچے ہیں، یہ ہماری یوتھ ہے جن کی وجہ سے خان صاحب کا پیغام گھر پہنچے اور وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ جس طرح سے خواتین پر اٹیک کیا جا رہا ہے، تو مریم نواز بھی خاتون ہے، جی، انعام پرویز بٹ بھی خاتون ہے، دیگر پی ایم ایل این میں بھی خواتین کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ بالکل کیا ان کو نہیں لگتا، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو آپ کے حق میں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ خواتین پر اٹیک ہوا ہے؟ بالکل، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حنا پرویز بٹ جو ہیں وہ شریف خاندان کی جس کو کہتے ہیں نا، وہ ان کے لیے کام کرتی ہیں، وہ خواتین کی عالمی ان کے لیے تو بالکل بھی کام نہیں کرتی ہیں، نہ ہی کوئی ہیومن رائٹس کا یہاں پہ کوئی اس ٹائپ کا سچویشن ہے، نہ کوئی سینیریو ہے۔ وہ کیوں بولیں گی؟ انہوں نے تو اپنی نوکری بچانی ہے۔ مریم اورنگزیب تو شریف خاندان کی نوکری کرتی ہیں، انہوں نے اپنی نوکری بچانی ہے، بلکہ وہ تو اور زیادہ غلیظ زبان استعمال کرنے کی اس چیز کو فروغ دیتی ہیں۔ آج وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے، کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہی وقت تھا کہ ان کو بھی اب کھڑے ہو جانا چاہیے؟ فرق یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہوگا تو تمام خواتین کی جو تنظیمیں عالمی وہ سب کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی کی خاص طور پہ خواتین کے اوپر اس طرح کی نازیبہ گفتگو ہوتی ہے تو جتنے بھی یہ تنظیمیں سب خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں اور کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ چلیں، پی ٹی آئی کا سپورٹر خان صاحب کو کیا میسیج دے گا؟ اور خان صاحب کو اب نے یہ بھی اس ویڈیو میں اینڈ پہ بتانا ہے کہ خان صاحب کو سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے، جو خصوصاً نوجوان اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو؟ اگر 5 سال میں ان کو صرف توشہ خانہ کی گھڑی ملی ہے خان صاحب کے خلاف، اور یہ بیچارے کوریتے رہے کہ کچھ مل جائے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا، تو اس سے زیادہ خان صاحب کو اور آپ مجھے بتائیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے سپورٹ کرنے کی؟ ان کو کچھ نہیں ملا کرپشن کا، ان کے خلاف کچھ نہیں یہ لوگ کر سکے۔ منرل کی بوٹل چوری کرنے کا کبھی الزام لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اتنے ایماندار لیڈر کو کیوں نہ ہم سپورٹ کریں؟ 8 ماہ میں 2 کیسز نکل آئے ہیں، مطلب 2 واقعات ہو گئے، ہو سکتا ہے مزید حکومت ان کی ملے۔ شوق پورا کر لیں، نہیں ملیں گے جتنا مرضی۔ ایڑی آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگایا ہوگا؟ کتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا۔